بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس کیسے ہیں آپ سب؟ اپنی اسلامیات کی بکس نکال لیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے تمام پیریڈز میں ہم اپنے اسلامیات کے 2 چیپٹرز کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا چیپٹر دعا اور اس کا آپ کا اسپاٹ ٹیسٹ بھی ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا چیپٹر زکوٰۃ، جس کا انشاءاللہ اسپاٹ ٹیسٹ قریب ہو جائے گا۔ اب اسلامیات کا 3rd چیپٹر ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی بکس میں پیج نمبر 26 نکال لیجئے۔ آپ کو ہیڈنگ ڈلی ہوئی نظر آئے گی، سیرت طیبہ، ٹھیک ہے؟ یعنی چیپٹر کے شروع ہونے سے پہلے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس چیپٹر کا تعلق کس باب سے ہے۔ چیپٹر جو آپ دیکھیں نیکسٹ پیج پہ آپ کو ہیڈنگ ڈلی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، فتح مکہ، یعنی آپ کے چیپٹر کا نام ہے فتح مکہ، یعنی کہ سن 8 ہجری میں جو ایک تاریخی واقعہ پیش آیا مکے کی فتح کا، جو کہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم اور تاریخی واقعہ ہے۔ اس چیپٹر میں آپ کو اس بارے میں بتلائیں گے، لیکن چیپٹر کے سٹارٹ ہونے سے پہلے اس چیپٹر کا تعلق کس باب سے ہے آپ کو پہلے یہ سمجھائیں گے۔ دیکھیں پیج نمبر 26، سیرت طیبہ تعارف۔ سیرت طیبہ کہتے کسے ہیں آپ کو یہ بتلا رہے ہیں۔ دیکھیں بک میں آ جائیں۔ سیرت کے لغوی معنی راستے، طریقے اور نمونے کے ہیں۔ سیرت سے مراد وہ راستے اور طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنائے اور اختیار کیے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام شعبے آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کیے ہوئے تمام کام اور راستے امت کے لیے سنت ہیں، جن پر عمل کرنا امت کے لیے ضروری ہے۔ یہ آپ کو سیرت کے معنی بتائیں، یعنی سیرت کسے کہتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، طیبہ کے معنی ہیں پاک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک راستے اور طریقے۔ اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، خطبہ حجۃ الوداع اور وصال پر اسباق دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ سیرت طیبہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا نمونہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک صاف ستھری اور ایک عمدہ اور ایک مثالی زندگی گزاری، اس کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا وہ سیرت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ کو ایڈن ڈلی میں نظر آ رہی ہوگی مقاصد، یعنی سیرت طیبہ پڑھنے کے کیا مقاصد ہیں اور کیا ضروریات ہیں۔ دیکھیں طلبہ و طالبات سیرت کے ان 5 اسباق، یعنی اس میں جو 5 چیپٹر آ رہے ہیں، ان کے پڑھنے کے بعد معلوم کر سکیں گے کہ اعلاء کلمت اللہ، اعلاء کلمت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تکلیف اٹھائی۔ فتوحات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا، جنگی قیدیوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے تھے۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں جو تاریخی خطاب فرمایا، جس کی حیثیت حقوق العباد میں ایک اہم انسانی منشور کی ہے، یعنی کہ ایک اہم اور تاریخی خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، جو کہ حقوق العباد میں ایک اہم بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اس سے واقف ہو سکیں گے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانگداز واقعہ وصال سے بھی روشناس ہو سکیں گے، یعنی کہ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا، جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک دل پر اثر رکھنے والا واقعہ تھا، اس واقعے سے بھی آپ کو آگاہی دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ تو اس سیرت طیبہ کا تعارف اور مقصد تھا۔ اب آتے ہیں آپ کے ٹاپک کی طرف۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر 27۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، فتح مکہ سے وصال تک۔ دیکھیں فتح مکہ آپ کا چیپٹر ہے۔ دیکھیں حاصلات تعلق، یعنی اس میں آپ کو جیسے کہ پیچھے بھی بتایا کہ وہ چیزیں بتائیں گے کہ اس سبق کے پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کیا چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ دیکھیں اس سبق کے پڑھنے کے بعد طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم اور کامیاب ترین واقعے یعنی فتح مکہ کو جان سکیں گے، یعنی فتح مکہ کیسے ہوا، اس کا کیا پس منظر تھا اور اس کے کیا نتائج نکلے۔ دیکھیں اس واقعے کا صحیح پس منظر اور اسباب کو بیان کر سکیں گے، اور نمبر 3 فتح مکہ کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے عملی زندگی بسر کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں آپ فتح مکہ کا پس منظر یعنی کہ فتح مکہ کا بیک گراؤنڈ، یعنی فتح مکہ کا واقعہ پیش کیوں آیا اور کس وجہ سے آیا، تو اس میں آپ کو یہ بتلائیں گے۔ دیکھیں سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان
10 سال کے لیے امن اور سلامتی کا معاہدہ ہوا تھا، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر ایک مشہور واقعہ رونما ہوا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر جب مکہ مکرمہ کی طرف رواں دوا ہوئے تو آپ کو جو ہے عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، اور وہ کافی تفصیلی واقعہ ہے۔ تو اس کے بعد خیر مسلمان اور قریش کے درمیان ایک صلح ہوئی تھی، اور اس صلح کی جو ہے چند شرائط تھی۔ اب انہی شرائط میں سے ایک شرط کی خلاف ورزی کی بنا پر فتح مکہ کا جو ہے واقعہ پیش آیا تھا۔ اب وہ کیا تفصیل ہے آپ دیکھیں۔ اس امن معاہدے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ جس فریق کو چاہے اپنا حلیف بنا سکتا ہے۔ حلیف یعنی کہ آپ اسے سمجھیں کہ مددگار یا ساتھی، یعنی کہ اس میں یہ شک طے ہوئی تھی اس صلح حدیبیہ میں کہ اگر مسلمان کسی کو چاہیں تو اپنا ساتھی اور مددگار بنا سکتے ہیں، اسی طرح قریش بھی اگر چاہے تو اپنا ساتھی اور مددگار بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس شرط کے تحت قبیلہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کو اپنا حلیف بنایا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کو، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، قبیلہ بنو بکر کی بنو خزاعہ کے ساتھ پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، یعنی جس قبیلے والوں کو مسلمانوں نے اپنا حلیف بنایا اور جس قبیلے والوں کو قریش نے اپنا حلیف بنایا، ان کی آپس میں کافی زمانے سے دشمنی چلی آ رہی تھی، دیکھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے بنو خزاعہ والوں پر اچانک حملہ کر دیا، یعنی قبیلہ بنو بکر جو کہ قریش کا حلیف اور دوست تھا، انہوں نے قبیلہ خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اب بنو خزاعہ جو کہ مسلمانوں کا حلیف اور مددگار قبیلہ تھا، بنو خزاعہ والوں نے کعبے میں جا کر پناہ لی تاکہ بچ جائیں، لیکن بنو بکر والوں نے کعبے کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے، یعنی نظر انداز کرتے ہوئے، ان کے بہت سے لوگوں کو جان سے مار ڈالا، یعنی کہ ایک طریقے سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، کیونکہ معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ کوئی بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر سکے گا، اور جب بنو خزاعہ کو مسلمانوں نے حلیف بنا دیا اور قریش نے بنو بکر کو، تو اب قریش کا یہ کام تھا کہ وہ بنو بکر والوں سے جو ہے اس بات کی ترغیب دیتا انہیں اور سمجھاتا کہ ہمارا مسلمانوں سے معاہدہ ہے اور آپ ان پر حملہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ ہمارے حلیف ہیں، لیکن اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی۔ تو اب دیکھیں، ان کا یہ حملہ صلح حدیبیہ کی کھلی خلاف ورزی تھی جو کسی بھی طرح قابل برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ اب بنو خزاعہ والوں نے معاہدے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مدد کی درخواست کی، یعنی کہ آپ ہمارے حلیف ہیں، ہمارے مددگار ہیں، اور اس طرح ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ظلم ہوا اور ایسا معاملہ ہوا۔ تو اب دیکھیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک قاصد، یعنی کہ ایک جو ہے شخص کو جو کہ پیغام رساں تھا، اس کو بھیج کر قریش کے سامنے حسب ذیل 3 شرائط رکھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ بھائی تمہارے سامنے 3 آپشن ہیں، ان آپشن میں سے کسی بھی ایک آپشن کو اختیار کر سکتے ہو۔ وہ 3 آپشنز کیا تھے دیکھیں۔ نمبر 1، یا تو بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے، یعنی کہ بنو بکر والوں نے جو بنو خزاعہ کے ہمارے مددگاروں کے اتنے لوگ مارے ہیں، ان کے قتل کرنے کے بدلے میں جو ان کا خون بہا اور دیت ہوتی ہے وہ ادا کر دی جائے۔ نمبر 2، یا قریش مکہ بنو بکر والوں کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، یعنی کہ آپ جو ہے قریش سے کہا آپ ایسا کریں، بنو بکر کو اپنا حلیف نہیں ٹھہرائیں اور ان سے اپنا تعلق ختم کر دیں۔ یا نمبر 3، یا پھر آپ صلح حدیبیہ کو ختم کر دیا جائے۔ اب جب قریش نے یہ 3 شکیں سنی تو انہوں نے، دیکھیں نیکسٹ پیج میں آئے، پیج نمبر 28، قریش مکہ نے غرور میں آ کر تیسری شرط کو قبول کرتے ہوئے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا۔ قریش کی اس غداری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا، ٹھیک، یعنی کہ جب قریش نے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا تو وہ شرائط جو صلح حدیبیہ میں طے ہوئی تھی کہ مسلمان 10 اور قریش 10 سال تک آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، تو جب یہ سن 8 ہجری میں فتح جو ہے اس واقعے کی وجہ سے جب یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ معاہدہ ختم ہو چکا تھا اور اصول بھی اس کے ختم ہو چکے تھے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا ارادہ کیا، یعنی کہ اب قریش پر جا کر اور انہیں حملہ کر کے مکے کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ تو یہ تھا فتح مکہ کا پس منظر۔ اب کس طرح حملہ کیا اور کیا حکمت عملی اپنائی گئی اور کیا کیا اس کے نتائج نکلے، تو انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔